अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी 3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन रन डाउन शेयर किए बिना शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब शुरू करते हैं आज का जो सबसे अहम टॉपिक है कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ कौन-कौन सी नेकी नहीं की। लेकिन जब कभी पाकिस्तान को लेट डाउन करने की बारी आती है तो हमेशा अफ़गानिस्तान के लोगों को, उनके अवाम को आपने देखा होगा कि उनके अंदर पाकिस्तान की नफ़रत सरायत कर गई है। और हमारे ही लोगों ने, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी जो बॉलीवुड मीडिया है, उन्होंने उनको बहुत ही ग्लोरीफाई करके दिखाया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुश्मन जो होता है वो आपका दोस्त होता है। अब भारत ने भी ये वाली टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की अफ़गानिस्तान के मामले में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ख़ुद तो उन्होंने इस्तेमाल होना ही था। अभी कुछ दिन पहले एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा जहाँ पर एक लड़का जो अफ़गानी था और बाहर किसी कंट्री में खड़ा था, किसी मॉल के अंदर, वहाँ पर पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक के झंडे लगे हुए थे और वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो नोच के उसने फाड़ दिया। ये चीज़ पहली बार हमने नहीं देखी है, लेकिन हम लोग मानते नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमारे बारे में कितना जहरीला, कितना टॉक्सिक सोचते हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं अब आपके सामने रखने जा रही हूँ, जो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में, कि अली अमीन गंडापुर ने इनवाइट किया जनाब अफ़गान काउंसिल जनरल को। ये वही अफ़गान जनरल काउंसिल हैं जिनके बारे में अभी थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान के लोग अगर पाकिस्तानियों को शहीद करते हैं तो वो असल में सही करते हैं, वो अपना इंतकाम लेते हैं। ये अली अमीन गंडापुर के की बातें हैं, ये किसी और की बातें नहीं हैं। फिर आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इन्होंने ये जो 13 सितंबर का इन्होंने जलसा किया, उस जलसे के बाद इन्होंने क्या हरकत की जनाब, कि इन्होंने कहा कि हम अफ़गानी काउंसिल जनरल को मिलेंगे, और फिर ये मिले। अब उस अफ़गानी काउंसिल जनरल ने क्या हरकत की है, उसने वो हरकत की है कि वहीं पर उसकी गर्दन काट दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। माजरत के साथ कि मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो आपके मुल्क का एहतराम ना करे और आप ही के मुल्क में बैठकर आप ही के मुल्क की तज़हीक करे, आप कैसे उसको अलाउ कर सकते हैं सिवाय पीटीआई के। अब क्या हरकत करवाई है अली अमीन गंडापुर ने, ज़रा ये देखिएगा। पेशावर में तैनात अफ़गान काउंसिल जनरल हैं जी मुहिबुल्लाह शाकिर, उनकी तरफ से सफारती आदाब की शदीद खिलाफ वर्जी की गई है। इससे पहले आपको याद होगा 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने आपको एक क्लिप भी दिखाया था जिसमें इमरान खान बैठे हुए थे और मुख्तलिफ ममालिक के जब लोग आते हैं, सदूर आते हैं, वज़रा आते हैं, तो आपको खड़े रहना पड़ता है। तमाम जो ममालिक के लोग हैं वो एक दूसरे के वज़रा आज़म का इस्तकबाल करते हैं, उसके लिए वो ऑनर में खड़े होते हैं। उस वक्त भी इमरान खान ने ये हरकत की थी कि वो खड़े नहीं हुए थे, और लोगों ने उल्टा उनको ग्लोरीफाई किया था कि वाह वाह, खान की तो अपनी मर्जी होती है। मतलब तभी जाके खान साहब ने क्या किया था कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ना सिर्फ मलेशिया के साथ, ना सिर्फ टर्की के साथ, ना सिर्फ सऊदी अरब के साथ ख़राब कर दिए थे, बल्कि हर मुल्क के साथ उन्होंने ताल्लुकात को ख़राब कर दिया था। अब जनाब ये जो अफ़गान काउंसिल जनरल हैं मुहिबुल्लाह शाकिर, उनकी तरफ से सफारती आदाब की ये खिलाफ वर्जी की गई कि पेशावर में होने वाली रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कौमी तराना जब शुरू हुआ तो सब शुरका को वहाँ पर खड़े होना था, सब लोग खड़े हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये साहिबान खड़े नहीं हुए। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर समेत हुकूमत के किसी बंदे ने उनको टोका नहीं, किसी ने उनको ये कहा नहीं कि आप लोग सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आप उठकर खड़े हो जाइए। उनका जो जवाब आया है मुज़हिका ख़ेज़, मैं आपको उसके बारे में भी सबूत दिखाती हूँ, लेकिन ज़रा पहले सुने कि जब वो एहतरामन भी खड़े नहीं हुए, तो इस हवाले से जो अब हमारा पूरा टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर सरकारी मीडिया जो है और जो हमारे सरकारी ज़राए हैं, सबका कहना यह है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इनको उसी वक्त रातों रात 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर इनको वापस अफ़गानिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो सफारती आदाब के तहत आपको उनके तराने के ऊपर भी खड़ा होना होता है। अब सरकारी ज़राए जो हैं उनका कहना यह है कि सफारती आदाब के तहत किसी भी मुल्क का सफारती अमला तैनाती के दौरान मेज़बान मुल्क के कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद होता है। अगर वो इस चीज़ को पूरा नहीं करता तो उसकी सज़ा बनती है। और हैरत की बात यह है कि पीटीआई के लोग उल्टा ये कि उनके ऊपर तनकीद करें या कहें कि आपने ठीक नहीं किया, उनको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या डिफेंड कर रहे हैं और क्या होने जा रहा है इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी बात जो इस वक्त बताने जा रही हूँ वो ज़रा गौर फरमाइएगा। ये जो अफ़गांडू नमक हराम मोहतरम साहिबान हैं, इनके पास पाकिस्तान में आखिरी रात है और इनकी मुल्क बदरी के अहकामात जो हैं वो जारी होने वाले हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जब तक आपकी व्लॉग देखेंगे हो सकता है कि अहकामात जारी हो चुके हों।
ایسے نمک حراموں کی پاکستان کے داخلے کے اوپر تاحیات پابندی ہونی چاہیے، یہ سارے پاکستان کا اس وقت مطالبہ ہے، کیونکہ یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اس سے بھی بڑی خبر کہ تصدیق یہ ہوئی ہے ذرائع سے کہ قومی ترانے کے اوپر بے ادبی کرنے والا یہ جو شخص ہے، اس کے پاس تو افغانستان کے ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہیں، اس کے پاس مکمل دستاویزات بھی موجود نہیں ہے۔ یہ محب اللہ شاکر نامی جو شخص ہے، نہ اس کے پاس افغانستان کا پاسپورٹ ہے، نہ ہی کوئی دوسرا دستاویزات اس کے پاس ہے۔ پی او آر ایک ٹیمپریری کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا خاندان 2015 میں یو این ایچ سی آر سے ڈالرز اور راشن لے کر افغانستان واپس پہنچا تھا۔ اور پی او آر کا جو کارڈ ہے وہ کب ایکسپائر ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کب کے ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی 1 سپٹمبر سے ان کے جو پی او آر کارڈز ہیں وہ بھی اس وقت ان کو توسیع نہیں ملی ہے، ان کو جو ہے وہ ابھی تک رینیو نہیں کیا گیا۔ اور حیرت کی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس افغانستان کے ساتھ نمک حلالی کر رہے ہیں جس کے ڈاکیومنٹس بھی اس ملک نے ان کو نہیں دیے ہوئے، اور پاکستان کے اندر آ کر سفارتی آداب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور، اس کو اتنی شرم نہیں آ رہی ہے کہ وہ ان کو ایٹ لیسٹ اتنا ہی کہہ دے کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب یہاں پر میں خراج تحسین پیش کروں گی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو۔ کیوں کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ ایک کانفرنس کر رہے تھے، اس دوران ایک صحافی ترانے کے اوپر کھڑا نہیں ہوا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ جو ہمارے ملک کے ترانے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بے ادب ہے، آپ اس وقت ہال سے باہر نکل جائیں، اور پھر اس کو ہال سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ یہ تھا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ۔ اور آپ کے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو آئے روز دھمکیاں دیتا ہے، گندی گندی گالیاں دیتا ہے، ریاست کو للکارتا ہے، فوجیوں کے بارے میں ان کے شہداء کی بے حرمتی کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، وہاں جاتا ہے اپنے بال کٹوا لیتا ہے، کبھی مونچھیں کٹوا کے منڈوا کے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آ کر پھر سے وہی بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے اوپر اس افغانڈو شخص کا رد عمل آیا ہے۔ وہ کیا رد عمل آیا ہے؟ وہ رد عمل میں آپ کو سنانے کے بعد ایک بہت بڑا ثبوت بھی دینے والی ہوں، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ جھوٹ کا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لیکن پہلے ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ جب ہم آپ کو خبر بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نے آپ کو دونوں سائڈ کی خبر دینی ہے، ہم نے اپنی مرضی سے کوئی خبر بنا کے آپ کو نہیں بتانی۔ ابھی کونسل جنرل پاکستان کے جو قومی ترانے کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے ہیں، اس کے اوپر افغان کونسلیٹ کا رد عمل آیا ہے۔ انہوں نے اپنے وضاحتی بیان میں یہ کہا ہے کہ پاکستانی قومی ترانے پر ہمارا جو شخص کھڑا نہیں ہوا ہے، کونسل جنرل کھڑا نہیں ہوا ہے، اس کی جو مین وجہ تھی اس میں انہوں نے ریزن بتائی ہے کہ میوزک چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوا۔ پشاور میں جو یہ منعقد ہوئی ہے جناب جی رحمت للعالمین کانفرنس، اس کے اندر قومی ترانے پہ کھڑے نہ ہونے کے معاملے پر ترجمان افغان کونسلیٹ نے جو اپنا وضاحتی بیان جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ترانے میں جو ہے وہ میوزک تھا، ادروائز بے حرمتی اور بے توقیری کا ہرگز مقصد نہیں تھا، اس لیے کونسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی قومی ترانے پر بھی میوزک کی وجہ سے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اگر ترانہ بغیر میوزک کے چلتا یا بچے پیش کرتے تو کونسل جنرل لازمی کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے، پاکستان یا قومی ترانے کی توہین کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس کا ثبوت رکھتی ہوں، یہ دیکھیں آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ چائنا گئے تھے، اور چائنا کا جو ترانہ ہے اس میں پراپر طریقے سے میوزک چلا تھا، تو اس وقت یہ کھڑے بھی ہوئے تھے۔ اس وقت انہوں نے چائنا کو کیوں نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کے ترانے کے اندر جو ہے وہ میوزک چل رہا ہے؟ اب آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے۔ یہ تھا وہ ثبوت جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے دلیل سے بات کی جائے، ثبوت سے بات کی جائے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ قومی ترانے کی جو بے ادبی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر دفتر خارجہ نے افغان ناظم الامور کو بھی طلب کیا ہے، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ اور میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ اگر آج کے بعد پاکستان کی کوئی بے حرمتی کرتا ہے، پاکستان کے شہیدوں کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے، تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ اس کو جو ہے نا، اس کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ وہ دوبارہ تاحیات اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کوئی بدتمیزی کی انتہا ہے، یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد نہیں ہے کہ جرمن کے کوئی سفارتکار آئے تھے اور مریم نواز سے ملاقات تھی، اور سیکیورٹی نے جب ان کا بیگ چیک کرنے کی بات کی تو جناب وہ ناراض ہو کے جانے لگے، اور پھر ان کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بھئی اپنے ملکوں کے اندر تو تم لوگ سارے قوانین کو جو ہے وہ فالو کرتے ہو، اور جب تم لوگ پاکستان میں آتے ہو تو تم لوگ کہتے ہو کہ جناب ہمارے یہاں پہ جو ہے نا پاؤں پکڑ کے تو نیچے ہاتھ رکھے جائیں اور ہمارے آگے ہاتھوں کے کارپٹس بنا جائیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری طرف ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو محاذ آرائی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، عدلیہ کے درمیان، حکومت کے درمیان، اپوزیشن کے درمیان، مولانا فضل الرحمان سے لے کر عمران خان تک، یہ جو کچھ ہمارے ملک کے اندر انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں نجم سیٹھی نے ایک تجزیہ کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ کافی پوائنٹس کے ساتھ میں ایگری کر رہی تھی، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ ان پوائنٹس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کس حد تک جائے گی۔
یہ لڑائی انہوں نے کہا کہ نو ریٹرن کے اوپر آ چکی ہے، یہ ترمیم منظور ہو کر رہے گی، وہی ترمیم جو حکومت اس وقت بل پاس کرانا چاہ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 8 رکنی عمرانڈوز جو ہیں وہ اس کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے 8 رکنی ججز کا فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی اور کچھ بھی فیصلہ کرے منظور نہیں ہوگا، یعنی 8 ججز جو ہیں وہ جب اس چیز کے خلاف جو ہے وہ قرارداد لائیں گے یا فیصلہ دیں گے تو حکومت اس کو ماننے سے انکار کر دے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر پر بھی تبدیلی کر کے تمام اختیارات قاضی فائز عیسیٰ کو منتقل ہو جائیں گے۔ ساتھ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ 23 کے قریب ہو جائے گی اور قاضی فائز عیسیٰ ان امرانڈوز کو چھوڑ کر باقیوں کو لے کر چلیں گے۔ آخری بات یہ کہ ان 8 رکنی بینچ کے کسی فیصلے پر بھی ایگزیکٹو عمل درآمد نہیں کرے گی۔ پھر وہ عمرانڈوز میں سے مرکزی کرداروں کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑے گا اور کچھ اس طرح خاموش ہو کر اپنی پرانی نوکری کریں گے۔ تو کیا آپ ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ دوسری طرف مولانا صاحب نے جس طرح سے ڈچ کرایا سب کو، اس کے اوپر جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کا رد عمل آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مولانا کو منانے میں جو ناکامی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری حکومت کی مشاورتی ٹیم پر ہے، اور جو رانا ثناء اللہ ہیں انہوں نے مشاورتی ٹیم کے اوپر یہ الزام کیوں ڈالا ہے میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتاتی ہوں۔ آپ کو بتا دوں کہ پروگرام کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات انہوں نے کہا کہ طے ہوئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ مشاورتی ٹیم نے معاملات طے کر دیے ہیں، لیکن اتوار کو مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا موقف اپنایا ہے اس کے اوپر حکومتی ٹیم کی طرف سے کمی رہ گئی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ مشاورت کا عمل اگلے 10 دنوں تک مکمل ہو جائے گا۔ 2 افراد محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ کو آئینی ترامیم کے معاملے پر مولانا سے مذاکرات اور انہیں آن بورڈ لینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، لیکن سیاسی جوڑ توڑ میں ان دونوں کی ناتجربہ کاری کے باعث اسے خفیہ نہیں رکھا جا سکا اور معاملہ قبل از وقت ہی منظر عام پر آ گیا۔ اس پورے معاملے میں اسحاق ڈار بعد میں شامل ہوئے اور وزیر اعظم بھی مولانا کی رہائش گاہ کے اوپر جا پہنچے۔ ایوان صدر نے بھی کوشش کی کہ بلاول بھی JUIF کے سربراہ سے ملنے کے لیے گئے، لیکن حکومت کے لیے کوئی راہ نہیں نکلی۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں سب کچھ حتمی طے ہونے کے بعد باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ چیزیں پہلے ہی کھل کر سامنے آ گئیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے یہ بیان کیوں دیا؟ اس لیے دیا کیونکہ رانا ثناء اللہ پہلے سے ہی اس چیز کی تائید نہیں کر رہے تھے، اور دوسرا یہ کہ رانا ثناء اللہ کو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آگے تھے، انہوں نے پرائم منسٹر کو غلط راستے پہ لگایا اور کہا کہ نہیں ہم آپ کو یہ ٹاسک کمپلیٹ کر کے بتائیں گے، اور جب یہ سارا ناکامی سے دوچار ہوا تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ کو دوبارہ سے یہ بات کرنے کا موقع مل گیا جو کہ انہوں نے کر دی۔ جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔